Error 500, error 1500, there was an error. Please try again later. That's all we know. ہرارے زمبابوے کے ہزاروں بنیادی طور پر سفید فارموں کے تجارتی فارموں پر قبضہ کرنے کے 2 دہائیوں سے زیادہ کے بعد ان میں سے کچھ جائیدادیں دوبارہ ہاتھ بدلنے کے لیے تیار ہیں، لیکن صدر ایمرسن منانگا گوا کی حکومت نے اصرار کیا کہ یہ اقدام زمین کی دوبارہ تقسیم کے پروگرام کا الٹ نہیں ہے، جس نے 2000 کے بعد زمبابوے کے دیہی علاقوں کو نئی شکل دی۔ لوگ اس ماحول سے خوف زدہ ہیں جہاں مزار ہے۔ یہاں کبھی کوئی برائی نہیں ہوگی، اس لیے یہاں پر موجود گدھوں سے کوئی نہیں لڑتا۔ ایک شخص جسے وہ گدکن کہتے ہیں BBC کو بتاتے ہیں، زیادہ تر موت اور زوال سے منسلک شاید یہ حیرت کی بات نہیں ہے کہ جب گدھ مغربی افریقی شہروں کے آسمانوں سے غائب ہو گئے تو ان کی کمی محسوس نہیں ہوئی۔ اس آرٹیکلو ان اسپانیول کولمبیا نے پیر کے تباہ کن زلزلے کے بعد اہم اوقات میں ابتدائی طور پر کچھ پیشکشوں سے انکار کرنے کے بعد بین الاقوامی امداد اور امدادی کارکنوں کو موصول کرنا شروع کر دیا ہے۔ اشاعت دی انٹرسیپٹ اور غیر منفاتی فریڈم آف پریس فاؤنڈیشن نے ریاست متحدہ کے صدر ڈونلڈ سروس کو ان کی پوسٹس تک پیشگی رسائی فروخت کرنے سے روکنے کے لیے ایک وفاقی مقدمہ دائر کیا ہے۔ بدھ کے روز عدالتی دائروں میں دلیل ہے کہ سبسکرپشن پر مبنی سروس عوامی مفاد کے معاملات تک رسائی کو محدود کر دے گی۔ ریاست متحدہ میں انتہائی دائیں بازو کے گروپوں کے ایک سرکردہ ماہر پر صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی انتظامیہ نے خفیہ مخبروں کو خفیہ طور پر ادائیگی کے لیے حتیہ دندگان کی رقم استعمال میں مبینہ کردار کے لیے الزام عائد کیا ہے۔ بدھ کو محکمہ انصاف نے مونٹگمری الاباما میں مقیم شہری حقوق کی غیر منفاتی تنظیم سدرن پاورٹی لا سینٹر کے لیے سابقہ انٹیلی جنس ڈائریکٹر 59 سالہ ہیڈی بیریچ کو گرفتاری کا وارنٹ جاری کیا۔ امریکی فٹ بال کھلاڑی ٹریوس کیلس نے ٹیلر سوئفٹ سے اپنی شادی کی عکاسی کرتے ہوئے امریکی میڈیا کو بتایا کہ نیو یارک میں ان کی شادی میری زندگی کی بہترین رات تھی۔ کیلس اور سوئفٹ نے 3 جولائی کو نیو یارک کے میڈیسن اسکوائر گارڈن میں ستاروں سے سجے ایونٹ میں شادی کے بندھن میں بندھ دیا، جسے زیادہ تر نجی رکھا گیا تھا۔ ریاست متحدہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی انتظامیہ وفاقی امیگریشن ایجنٹوں کو بجلی کے جھٹکے دینے کے قابل دستانے سے لیز کرنے کے لیے $10 ملین خرچ کرنے کا منصوبہ بنا رہی ہے۔ پیر کو پوسٹ کیے گئے ایک نوٹس کے مطابق محکمہ ہوم لینڈ سیکیورٹی نے اندازہ لگایا ہے کہ وہ مارچ 2027 کے آخر تک ایسے دستانے میں دسم اور بیسم کے درمیان سرمایہ کاری کرے گا۔ فرمی AI نیوکلیئر پاور فرم نے شریک بانی ٹوبی نیوگیبور کو اعلیٰ ایگزیکٹو عہدے سے برطرف کرنے کے 3 ماہ سے زائد عرصے بعد ایک نئے CEO کا نام دیا ہے۔ فرمی نے بدھ کو کہا کہ اس نے کمپنی کے بورڈ کے ایک آزاد رکن لی میکنٹائر کی خدمات حاصل کی ہیں، جو چدم ہل اور تیرا پاور میں چیف ایگزیکٹو کے عہدوں پر فائز ہیں، جو کہ بل گیٹس کے ذریعہ قائم کردہ نیوکلیئر پاور اسٹارٹ اپ ہے۔ ایرر 500 1500 there was an error. Please try again later. That's all we know. یوکرین کے پاس روس کے بیلسٹک میزائل حملوں کو روکنے کے لیے امریکہ سے فوری طور پر درکار انٹرسیپٹر میزائلوں کا صرف 10واں حصہ ہے۔ یوکرین کے صدر ولادیمیر زیلنسکی نے ایک انٹرویو میں CNN کو بتایا۔ انہوں نے مزید کہا کہ ان کے دن لاکھوں فون کالز میں گزرے ہیں مزید کے لیے اتحادیوں کے ساتھ مبہم ڈیل کرنے میں۔ روس کے بیلسٹک حملوں میں حالیہ ہفتوں میں تیزی سے اضافہ ہوا ہے۔ روس کے بالحکومت کیف کو خاص طور پر سخت متاثر کر رہے ہیں، کیونکہ ماسکو یوکرین کے پیٹر انٹرسیپٹر میزائلوں کے قریب صفر کے ذخیرے سے فائدہ اٹھا رہا ہے۔ زیلنسکی نے کہا کہ امریکہ کے موجودہ ذخیرے کا 10واں حصہ تمام روسی بیلسٹک میزائل حملوں کو روکنے کے لیے کافی ہوگا، لیکن 5% یوکرین کو موسم سرما میں حاصل کرنے کے لیے کافی ہوگا۔ مراکش کے حکام کا کہنا ہے کہ وہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کو ہسپانوی زیر انتظام سیوٹا جانے سے روکنے کے لیے کام کر رہے ہیں، کیونکہ سوشل میڈیا پر ایک نئی کی کوششوں کا مطالبہ کیا گیا تھا، بڑے پیمانے پر داخل ہونے کی کوششوں کا مطالبہ کیا گیا تھا کہ اس کی وزارت داخلہ نے بدھ کے روز کہا کہ اس نے ہسپانوی ایکسکلیو سیوٹا اور میلیلا کے ساتھ اپنی سرحدوں پر سیکورٹی بڑھا دی ہے۔ فیرس سینٹ جرمین نے یورپی فٹ بال سیزن کے سالانہ پردے اٹھانے والے ڈیزائر 2 کے دوسرے ہاف میں گول کی بدولت سے شکست دے کر مسلسل دوسرے سال UEFA سپر کپ جیت لیا ہے۔ بدھ کو عثمان دمبلے کے پاس پر بھاگنے کے بعد دیوے کی 61ویں منٹ کی ہڑتال کو ابتدائی طور پر آف سائڈ کے لیے خارج کر دیا گیا تھا، صرف ویڈیو کے جائزے کے مفاد ملنے والے گول کے لیے۔ میٹی کیش نے اسے معمولی طور پر آن سائڈ پر کھیلنے کا فیصلہ کیا تھا۔
ریاست ہائے متحدہ کے وزیر دفاع پیٹ ہیگس نے خبردار کیا ہے کہ بین الاقوامی فوجداری عدالت ICC لاطینی امریکہ میں امریکی فوجی کارروائیوں کی تحقیقات کر سکتی ہے، بشمول کیریبین میں منشیات کی اسمگلنگ کی مبینہ کشتیوں پر حملوں کو حقوق کے گروپوں نے ماورا عدالت قتل قرار دیا۔ ہیگس نے یہ بیان پاناما میں ایک تقریر کے دوران دیا، جب اس نے مارچ میں متعدد لاطینی امریکی ممالک کے ساتھ مل کر منشیات کے کارٹلز کو نشانہ بنانے کے لیے شروع کیے گئے فوجی اتحاد کو مضبوط کرنے کا وعدہ کیا تھا، جنہیں امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی انتظامیہ نے منشیات دہشت گرد قرار دیا ہے۔ حملوں کے بارے میں پینٹاگون کے جائزے کے مطابق یمن کے حوثیوں کو نشانہ بنانے والے امریکی فوجی حملوں میں گزشتہ سال 153 زخمی ہوئے اور 200 انکشاف منگل ہوئے۔ ان اعداد و شمار کا انکشاف منگل کو ایک امریکی اہلکار نے جائزہ کا حوالہ دیتے ہوئے کیا، جس میں معلوم ہوا کہ 2025 میں امریکی فوج کی طرف سے ریکارڈ کی گئی تمام شہری ہلاکتیں اور زخمی اپریل میں یمن میں ہونے والے 3 حملوں سے ہوئیں۔ بدھ کو اس معاملے سے واقف ذرائع کے مطابق وینچر کیپٹلز جوش کشنر اور ڈزنی کے سابق CEO باب ایگر لاس اینجلس لیکرز خرید لیے تیار ہیں، جس کی قیمت ریکارڈ 12 ارب پتی مارک والٹر نے گزشتہ سال NBA ٹیم میں 8th میں اکثریتی حصص ایک معاہدے میں خریدے تھے، جس میں کلب کی قیمت 10 بند تھی۔ اس معاہدے کو صرف اکتوبر میں بورڈ آف گورنرز نے منظور کیا تھا۔ وائٹ ہاؤس کی پریس سیکریٹری کیرولین لیوٹ اپنے خاندان کو ترجیح دینے کے لیے ماہ کے آخر میں اپنا کردار چھوڑ دیں گی، امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ٹروتھ سوشل پر اعلان کیا۔ کیرولین وائٹ ہاؤس میں ایک حقیقی رہنما رہی ہیں اور انہوں نے 2018 سے انصاف، آزادی اور آزادی کے لیے لڑتے ہوئے ایک غیر معمولی کام کیا ہے، ٹرمپ نے بدھ کے روز ایک پوسٹ میں عملے میں تبدیلی کا انکشاف کرتے ہوئے لکھا۔ یروشلم میں مقیم صحافی فاطمہ الوان کے انسٹاگرام اکاؤنٹ پر 3 لاکھ سے زیادہ فالوورز ہیں، ایک ایسا صفحہ جو باقاعدگی سے فلسطین میں ہونے والے واقعات کا احاطہ کرتا ہے، لیکن اب ان کی پوسٹس کو عام طور پر صرف چند سو مرتبہ دیکھا جاتا ہے۔ اپریل 2026 میں الوان سفر پر تھی جب اسے پتہ چلا کہ اس کا اکاؤنٹ 2 ماہ کی معطلی کے بعد غیر متوقع طور پر دوبارہ فعال ہو گیا ہے، جس کا ان کے خیال میں فلسطین کے حامی مواد کی وجہ سے ہوا تھا۔ یورپ بھر میں لاکھوں افراد نے 27 سالوں میں پہلا مکمل سورج گرہن دیکھا۔ 15:34 GMT سے شروع ہونے والے دن کی روشنی کے اوقات کی چمک میں دھیرے دھیرے خلل پڑ گیا، کیونکہ چاند نے سورج کو روکنا شروع کر دیا۔ آخر کار مکمل ہونے کے راستے پر تقریباً 2 منٹ تک دن اچانک رات میں بدل گیا۔ اسٹریمنگ پلیٹ فارم ٹوئچ اب تخلیق کاروں کے مواد کو استعمال کرے گا تاکہ اس کی بنیادی کمپنی امیزون کے لیے جنریٹیو AI ماڈلز کی تربیت میں مد ملے۔ اس اقدام نے ٹوئچ AI ماڈلز کی تربیت دی کیا ہے۔ اس اقدام نے ٹوئچ کمیونٹی کی طرف سے تیز اور مرکوز ردعمل کو متاثر کیا ہے، خاص طور پر اس لیے کہ تخلیق کاروں کے لیے بطور ڈیفالٹ استعمال کرنے کا انتخاب کیا ہے۔ امیزون کے لیے یہ اسٹریم ریکارڈنگ ناقابل یقین حد تک قیمتی ہیں، جو AI ماڈلز کو تربیت دینے میں لیے مدد کے لیے ہزاروں گھنٹے آڈیو اور ویڈیو مواد پیش کرتی ہیں۔ لیکن ٹوئچ کے صارفین کو خدشہ ہے کہ چونکہ تخلیق کاروں کو دستی طور پر آپ آؤٹ کرنا پڑتا ہے، اس لیے وہ امیزون کے مواد کے ماڈلز کو یہ جانے بغیر بھی تربیت دینے کے لیے اپنے مواد کے حوالے کر رہے ہیں۔ یہ خاص طور پر ٹوئچ جیسے پلیٹ فارم سے متعلق ہے، جہاں تخلیق کار اکثر ہفتے میں کئی گھنٹوں تک اپنی آوازوں کی لائیو اسٹریم ریکارڈ کر رہے ہوتے ہیں۔ زمین سے اوپر مصنوعی سیاروں کو زیادہ دیر تک کام کرنے کے لیے ڈیزائن کی گئی روبوٹس کی ایک نئی نسل اپنے پیشرو کی جگہ لے رہی ہے۔ اس ہفتے نارتھروپ گرومن کے ذریعے بنایا گیا اور چلایا جانے والا ایک خلائی جہاز جسے مشن ایکسٹینشن وہیکل کہا جاتا ہے، آسٹریلوی فرم آپٹس کے ذریعے چلائے جانے والے مواصلاتی سیٹلائٹ سے انپلگ کیا گیا۔ 1 سال سے زیادہ عرصے سے خلائی جہاز آپٹس سیٹلائٹ کے پچھلے حصے میں چپکا ہوا ہے، اسے خلا میں صحیح جگہ پر رکھتا ہے تاکہ یہ اپنا مشن جاری رکھ سکے۔ صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے اعلان کیا ہے کہ وائٹ ہاؤس کی پریس سیکریٹری کیرولین لیوٹ ماہ کے آخر میں اپنے عہدے سے سبکدوش ہو جائیں گی۔ لیوٹ، جسے صدر نے اپنے انتہائی قابل اعتماد معاونین میں سے ایک کہا، اپنے چھوٹے بچوں اور خاندان کے ساتھ وقت گزارنے کے لیے اپنے کردار سے الگ ہو جائیں گے، ایک ایسا فیصلہ جسے میں پوری طرح سمجھتا ہوں، اور ٹرمپ نے ایک سوشل میڈیا پوسٹ میں لکھا۔ US امیگریشن اینڈ کسٹمز انفورسمنٹ افسران IC دستانے سے لیس فرائض کے انجام دہی ایسے دستانے کے لیس ہو سکتے ہیں جو اپنے قانون لینڈ سیکورٹی DHS کے پیر کو جھٹکے دے سکتے ہیں۔ ایک نوٹ کے مطابق ICE جنریٹڈ لو آؤٹ پٹ وولٹیج ایمیٹر خریدنے کے لیے بیسم چودہ
ऑटम तक खर्च करने का इरादा रखता है। खबरों के मुताबिक रूस की बंदरगाह नोवरोसिस्क पर बड़े पैमाने पर यूक्राइनी ड्रोन मिसाइल हमले नाच बरामद करने वाले 2 बड़े टर्मिनल्स को नुकसान पहुंचाया है और बहरा असद में रूसी बहरिया के आखिरी बड़े अड्डे को निशाना बनाया है। मकामी हुकाम ने बताया कि रात के वक्त होने वाले हमले में एक 8 साला बच्चे समेत 3 अफराद हलाक और दीगर चुभ जख्मी हुए। इराक़ी वज़ीर आज़म अली अज़ेदी ने कहा है कि इराक़ में अमरीकी ज़ेर क़यादत बैन अल-अक़वामी इत्तेहाद के फ़ौजी मिशन को ख़त्म करने और उसकी अफ़वाज के इनख़ला को मुकम्मल करने के लिए 30 सितंबर की डेडलाइन मुकर्रर और हतमी है। इराक़ी वज़ीर आज़म के दफ्तर ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा कि बुध को ये रिमार्क्स अल-ज़ेदी की अमरीकी सेंट्रल कमांड के कमांडर जन रेडपर से मुलाकात के बाद सामने आए। ब्राज़ील ने सोशल मीडिया ऐप डिस्कॉर्ड को मुल्क भर में अपनी लाइव स्ट्रीमिंग की खुसूसियत को मुअत्तल करने का हुक्म दिया है। इस प्लेटफॉर्म पर बच्चों और नौमरों की हिफाजत में नाकाम होने का इल्ज़ाम लगाते हुए एक लाइव स्ट्रीम के बाद 13 साला लड़की की खुदकशी के बाद मौत हो गई, जिसमें हुकाम का कहना है कि इसे खुद को नुकसान पहुंचाने की तरगीब दी गई। ब्राज़ील की नेशनल डेटा प्रोटेक्शन अथॉरिटी ANP ने बुध के रोज़ डिस्कॉर्ड को अपनी गो लाइव खुसूसियत और इसी तरह के वीडियो शेयरिंग टूल्स को मुअत्तल करने के लिए 3 कारोबारी दिन दिए। एजेंसी ने एक बयान में कहा कि डिस्कॉर्ड खुद के लिए दस्तयाब नहीं होंगी जब तक कि कंपनी ये जाहिर नहीं कर सकती कि इसने नाबालिगों के लिए मुनासिब हिफाजती इंतजामात किए हैं। आलमी इदारा सेहत के मुताबिक डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो दार कॉन्गो में एबोला की वबा सेहत के हुकाम की जानिब से इस पर काबू पाने से ज़्यादा तेज़ी से फैल रही पर है और ये रिकॉर्ड पर सबसे महलिक बनने के रास्ते पर है। वुहा के डायरेक्टर जनरल घेब्रेयेसस वेसुस ने बुध के रोज़ कहा कि उसकी मौजूदा रफ्तार से ये वबा 2014 से 2016 के भी अफ्रीकी एबोला की वबा को गहन करने के रास्ते पर है। एक ऐसा बहरान जिसने 11,000 से ज़्यादा अफराद को हलाक किया और एक वैक्सीन तैयार करने की कोशिश को तेज़ किया। पैरामाउंट स्काई डांस मुबीना तौर पर वार्नर ब्रदर्स डिस्कवरी के साथ इसके मुजवज़ा $110 बिलियन के इंज़माम को चैलेंज करने वाले अदम एतमाद के मुकदमे को हल करने की कोशिश के हिस्से के तौर पर CNN की फ़रोख्त पर गौर कर रहा है। मंगल को पोलिटिको की एजेंडा कैलिफोर्निया कॉन्फ्रेंस में पैरामाउंट के चीफ कानूनी अफसर मुकिन डेलरहीम ने कहा कि मुमकिन फ़रोख्त मेज़ पर थी क्योंकि कैलिफोर्निया की क़यादत में 12 रियासतों ने इंज़माम को रोकने के लिए मुकदमा दायर किया था। गोगनेशन AI कोडिंग एजेंट डिवीन के बनाने वाले मई में $26 बिलियन की कीमत पर $1 बिलियन जमा करने के बाद मुबीना तौर पर पहले ही सरमायाकारों से वैल्यूएशन में बड़ी छलांग के साथ एक और फंडिंग राउंड बढ़ाने के बारे में बात कर रहे हैं। ब्लूमबर्ग के हवाले से ज़राए के मुताबिक ये नया दौर कम अज़ कम 40 बिलियन की कीमत का तयन कर सकता है, जिसकी बुनियाद पर 1 बिलियन सालाना रिन्यू रन रेट हासिल किया जा सकता है। तकरीबन 19 मिलियन से ज़्यादा ग्रब हब ड्राइवरों और सारिफीन को इन इल्ज़ामात के बाद 8 मिलियन का हिस्से कंपनी ने कारकुनों को उनकी मुमकिना कमाई के में गुमराह किया और दीगर धोखाधही के तरीकों में गुमराह किया और दीगर धोखे के तरीकों में मसरूफ़ है। फेडरल ट्रेड 40,000 FTC ने बुध को ऐलान किया कि वो 6,06,038 सारिफीन में रकम तकसीम कर रहे हैं। ज़्यादातर वसूल कंदगान मील में चेक वसूल कर रहे हैं, कुछ अपनी अदायगियाँ पेपॉल के जरिए वसूल करेंगे।